اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور آپ کو جو کام بھی سونپ دیا جاتا ہے اس کو آپ احسن انداز میں پورا کر رہے ہوں گے۔ یہ درج پنجم کے لیے بہارستانی اردو کتاب سے لیا گیا ایک سبق جس کا نام بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ جو تھے ان کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا۔ ان کی پیدائش راولپنڈی کے تحصیل چکوال کے ایک مشہور گاؤں سیدہ کسرہ میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد محترم کا نام سید محمد ادریس تھا۔ تو بابا غلام شاہ بادشاہ جو تھے وہ بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب ان کی توجہ مرکوز تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو عبداللطیف جو امام بری کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے ان کی تربیت کی، ٹھیک ہے۔ تو آخر کار وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور رجوری میں انہوں نے شاہدرہ شریف میں قیام کیا۔ آج ہم اگلا پیرا پڑھیں گے یہاں سے، صفحہ نمبر 41 پہ آپ اپنی کتاب کھولیں۔ شاہدرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع رجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ شاہدرہ شریف جو ہے یہ ریاست جموں کشمیر، ٹھیک ہے نا۔ آج جو جموں کشمیر ہے یہ آج ایک یونین ٹیریٹری ہے اور لداخ ایک الگ یونین ٹیریٹری ہے۔ تو جموں کشمیر کے جو ضلع ہیں، ٹھیک ہے نا، کل ملا کے جموں کشمیر کے 20 ضلع ہیں۔ تو انہی 20 ضلعوں میں سے ایک سرحدی ضلع رجوری ہے۔ تو رجوری کے بالکل شمال میں واقع ایک قصبہ ہے، اس قصبے کا نام شاہدرہ شریف ہے۔ شاہدرہ شریف ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 700 فٹ ہے۔ تو یہ رجوری جو ہے یہ ایک سرحدی ضلع ہے، یعنی بارڈر ڈسٹرکٹ۔ جس طریقے سے ہمارا ضلع کپوارہ بارڈر ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اسی طریقے سے ضلع رجوری بھی سرحدی ضلع میں آتا ہے۔ تو سطح سمندر جو اس کی ہائٹ ہے، اونچائی ہے، بلندی ہے، وہ 5700 فٹ ہے، یعنی 57 فٹ چھُ سطح سمندر نش سی لیول یتھ اس ونان چھِ، اس سے اونچا ہے یہ شاہدرہ شریف۔ ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے۔ تو ہماری ریاست کی جو سرمائی راجدھانی ہوا کرتی ہے وہ ہے جموں۔ تو جموں سے یہ شاہدرہ شریف جو ہے یہ 181 کلومیٹر دور ہے، یعنی 181 کلومیٹر کا مسافت یعنی سفر ہم نے طے کرنا ہوتا ہے جموں سے، تبھی ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اس قصبے میں جس کا نام شاہدرہ شریف ہے۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے۔ تو وہاں تک ہم 2 پختہ سڑکوں کے ذریعے سے وہاں تک ہماری رسائی یعنی ہماری پہنچ ہے، یعنی ہم 2 پختہ سڑکوں کے ذریعے سے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ رسائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچ۔ ایک سڑک یعنی اس کے 2 روڈ ہیں، 2 سڑکیں ہیں، 2 لنکس ہیں۔ ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھنا منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتی ہے۔ ایک سڑک جو ہے وہ پونچھ سے آتی ہے، پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ہم
پھر ڈیرا گلی اور تھنا منڈی سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے ہم شاہدرہ شریف پہنچتے ہیں، یعنی ایک سڑک پونچھ سے آتی ہے اور دوسری سڑک جموں سے رجوری اور رجوری سے تھنا منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے، اور دوسری سڑک جو ہے یعنی دوسری طرف سے بھی ہم شاہدرہ شریف پہنچ سکتے ہیں جب ہم جموں سے رجوری اور پھر رجوری سے تھنا منڈی کی طرف جاتے ہوئے ہم شاہدرہ شریف پہنچ جاتے ہیں، یعنی 2 سڑکیں ہیں وہاں پہ جن کے ذریعے سے ہم شاہدرہ شریف تک پہنچ سکتے ہیں، یا ہماری پہنچ ہے یا رسائی ہے۔ ایک ہے پونچھ کی طرف اور دوسرا جب ہم جموں سے جاتے ہیں۔ جموں سے شاہدرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محظوظ کرتا ہے۔ تو جب ہم جموں سے رجوری کی طرف آتے ہیں، یعنی جموں کے راستے سے جب ہم رجوری کی طرف آتے ہیں یا شاہدرہ شریف جاتے ہیں، تو وہاں پہ راستے میں پہاڑیوں کا ایک سلسلہ آتا ہے، ایک چین آتی ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو دیکھنے کے بعد جو وہاں پہ زائرین ہوتے ہیں، زائرین بولتے ہیں زیارت کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کے دلوں کو لبھاتا ہے، محظوظ کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ شمال میں ڈیرا گلی، چمریٹر کلی اور نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ تو شمال میں ڈیرا گلی، چمریٹر گلی اور نیزا پہاڑ، یہ 2 گلیوں کا نام ہے اور ایک پہاڑ کا نام ہے، جن کو دیکھنے کے بعد وہاں کا جو منظر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ الرحمہ رجوری میں داخل ہوئے تھے، اسی علاقے سے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ رجوری میں داخل ہوئے تھے، یعنی اسی پہاڑ ان گلیوں سے وہ گزرتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچے۔ یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے۔ تو رجوری کا جو موسم ہوتا ہے، ہر موسم، چاہے گرما ہو، سرما ہو، خزاں ہو، بہار ہو، ٹھیک ہے نا، سپرنگ، سمر، آٹم اینڈ ونٹر، تو ہر موسم یہاں کا لاجواب ہوتا ہے، یعنی کسی بھی جگہ اس جیسا موسم نہیں ہوتا ہے، اور دل پذیر، دل کو لبھانے والا ہوتا ہے، دل کو خوش کرنے والا ہے۔ فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے، قدرت نے، فطرت نے اس کو رنگ برنگین نظاروں سے مالا مال کیا ہے، اور وہ مناظر جو ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو زیارت شریف جو شاہدرہ شریف ہے، جہاں پہ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر ہے، تو اس کا جو گنبد ہے وہ سبز رنگ کا ہے، ٹھیک ہے نا، سبز رنگ کا گنبد، بالکل جو انگوٹھی جو ہوتی ہے، انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے، بالکل وہ اس کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی وہاں پہ تشبیہ ہے، جو گنبد ہے، سبز گنبد، وہ بالکل انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے، تو اس کے آس پاس جو زمین ہے زیارت کے آس پاس، وہ 250 کنال کی اراضی ہے، اراضی بولتے ہیں زمین کو۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے۔ تو محکمہ سیاحت جو ہے، سیاحت یعنی جس کو ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں، انہوں نے اس علاقے کو زائرین کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے جو اس شاہدرہ شریف زیارت پہ آتے ہیں، اور جو سیاح لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ٹورسٹس وہاں پہ آتے ہیں، ان کے لیے اس کو ایک خوبصورت جگہ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ زیارت کے کرب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ تو زیارت کے جو آس پاس کی جو زمین ہے، کرب و جوار یعنی آس پاس، اند پک آس پاس، وہاں پہ جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے لنگر خانہ، کھانے کا انتظام، مہمان خانہ، بیٹھنے کا انتظام، اور باقی کچھ چند عمارتیں وہاں پہ تعمیر کی گئی ہے، اور وہاں پہ اس کے آس پاس، اس زیارت کے آس پاس ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔